آج پروگرام میں بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی، جنہوں نے آج نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ اس منصوبے کے تحت اگلے 5 سال میں 5 ملین لو کاسٹ مکان بنائے جائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ اس منصوبے سے بے روزگاری کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ اس موقع پر عمران خان نے موجودہ معاشی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کو اس کرائسس سے باہر نکالیں گے۔ آپ کے اگر گھر میں ڈاکہ پڑے گا اور چوری ہوگی تو تھوڑی دیر کے لیے وہ گھر مشکل وقت سے گزرتا ہے، لیکن آپ مطمئن ہو جائیں کہ میں آپ کو اس مشکل وقت سے گزاروں گا اور یہ بڑا اچھا وقت آئے گا اور وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے پنجاب اسمبلی کی، جس کے باہر آج پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایم پی ایز نے شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا۔ پنجاب اسمبلی کے باہر خاردار تاریں لگائی گئی تھی اور پولیس بھی تعینات کی گئی، لیکن نون لیگ کے اراکین دیواروں کے اوپر سے صوبائی اسمبلی کے احاطے میں داخل ہو گئے۔ اس موقع پر حمزہ شہباز نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں نے کروڑوں روپے لوٹے وہ اب وزیر ہیں، اور قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے گرفتار قائد حزب اختلاف شہباز شریف کے 17 اکتوبر کو ہونے والے اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ بول بول پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں گمینہ سیٹھی۔ میں نصرت جاوید 0512606028 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں، ڈسپلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جیسے آپ کو فون دیا جاتا ہے آپ براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں، لہٰذا فون ملتے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کر دیں اور صرف اسی موضوع تک محدود رہیں جو زیر بحث ہے۔ آپ چاہیں تو ہم سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/bolbolpakistan1۔ اگر آپ ہمیں ٹویٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے bolbolpakistan_، اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں bolbolpakistan@dawnnews.tv۔ اچھا بھی میں نے کل تمہیں اطلاع دی تھی نا کہ وزیر اعظم صاحب اپنے میڈیا ٹیم سے ذرا ناخوش ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ فیل گڈ فیکٹر، تو انہوں نے ایسا فیل گڈ فیکٹر کیا کہ بس وہ آپ میڈیا ٹیم سے کیا ناراضگی دکھائیں گے؟ نصرت صاحب اپنی میسیجنگ تو پہلے کلیئر کر لیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اتنی کرپشن ہوئی، ان پچھلے لوگوں نے اتنی برے حالات بنا دیے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈوبنے والا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں فکر نہ کریں، وقت دور نہیں ہے جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یار مطلب میک اپ یور مائنڈ، وچ از اٹ، وچ ون از اٹ؟ کیا حالات اتنے برے ہیں اور آپ کیا کر لیں گے؟ میں آپ سے یہاں پہ مطلب بھولے ہیں وہ یا کوئی جان کے جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا واٹ از رانگ ود ہم؟ آئی ڈونٹ گیٹ اٹ۔ نتھنگ از رانگ، مطلب دس از وہ ایک بات کر رہے ہیں کہ مشکل وقت ہے، آئی ہیو اے اسٹریٹجی ٹو اوور کم اٹ، IMF اور اس کے اسٹریٹجی از ٹو گو ٹو دی IMF، ویل ڈن۔ نہیں ہے وہ ان کی پوری، دیکھیں آپ نے جو پورشن نکالا ہے وہ تو صرف ایک حصہ ہے، وہ اکانومی کے بارے میں بات جو کر رہے تھے وہ نکالا ہے نا میں نے، مطلب نہ اس کو میں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں یہ لیا۔ ہے کہ میں نہ تو ان کا ترجمان ہوں نہ میں ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں صرف ایز اے صحافی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو وہ دیکھنی پڑتی ہے نا پوزیشننگ، ان کا یہ خیال ہے، دیکھیے یہ ان کا نیا نیریٹو تو نہیں ہے کہ جی لوٹ کے کھا گئے سارے، ٹھیک ہے، میں جب آیا ہوں تو خزانہ خالی، آپ اس نیریٹو سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی پوزیشننگ یہ ہے کہ جی یہ ہے اس لیے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ تھا کہ 2 آپشن ہے نا، ایک تو یہ کہ آپ جن لوگوں پہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوٹ کھسوٹ وغیرہ ان کی گرفتاریوں کا بندوبست، اس سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گرفتاری سے کیا لینا، میں تو پیٹرول کی قیمت اور کروں گا، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے اب کوئی ہوپ دو، کوئی فیل گڈ فیکٹر کرو، تو اس میں یہ کہ اپنا گھر نیا گھر وہ کہ جی وہ ایک میں یہ بھی لانچ کر رہا ہوں، اس سب کے باوجود ایک اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں، صرف میں ایک رپورٹ کر رہا ہوں کہ اپیرنٹلی حکمت عملی یہ بنائی ہے کہ محض گرفتاریوں سے لوگوں کی تسلی نہیں ہوگی، آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ہوپ انڈیوسنگ کوئی اپنا پلان انٹروڈیوس کروانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جی کیا یہ نیا پاکستان بھی کل کی آشیانہ ہاؤسنگ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، اب ایک ہے نا، لیکن اب جب ہم وہ کریں گے تو میری دانش میں وہ رویہ تھوڑا سا غلط ہوگا کہ جی پنڈ پیانی ہو چکے پہلے تیار، سو ود این اوپن مائنڈ۔ میں ہاؤسنگ پروجیکٹ پہ ججمنٹ کو اپنا ریزرو کرتی ہوں، آپ جو میسیجنگ کی بات کر رہے ہیں نا اس پہ میں بالکل آپ سے ایگری نہیں کرتی، ان کی میسیجنگ سخت کنفیوزڈ اور مکسڈ ہے۔ آپ کو ایک تو گلمین ہے وہ آپ کو میسج عمران خان صاحب دیتے ہی نہیں ہے،
جب تک آپ اس ذہن کے بارے میں کلیئر نہیں ہو جائے نا یہ کیوں کو چھوڑیں. ٹرمپ بھی کسی ڈیموکریٹ ووٹر کو اپنا میسج نہیں دیتا. ان کو کیا پتا میں کس کی ووٹر ہوں بھائی, وہ آپ پاکستانیوں کو میسج دے رہے ہیں تو مجھے جو اس میں نظر آیا وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں. نہیں ہے ان کے ذہن میں جو لوگ انہیں لے کر آئے ہیں اقتدار میں, انہیں ان کی تسلی اور تشفی کے لیے یہ بھی کرنا پڑ رہا ہے کہ یار میں محض لوگوں کو گرفتار نہیں کر رہا بلکہ جو میں نے آپ سے وعدے وعید کر رکھے ہیں ان میں سے مثال کے طور پر میں نے ایک آپ سے وعدہ کر رکھا ہے 50 لاکھ گھر بنانے کا. بہت اچھی بات ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ گھر بن گیا یہ ہو گیا, میں ایک سیاست کا طالب علم ہوتے ہوئے ایک پوسچرنگ کا ذکر کر رہا ہوں. اس پوسچرنگ کی بات ہے اور جو یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ صورت احوال یا ڈزمل فیلنگ یا اداسی کی فیلنگ ان کی بیس میں اتنی تھی کہ وزیر اعظم صاحب کو خود دیکھا کہ کوئی اور اچھی سپن نہیں کر پا رہا, خود کرنی پڑ رہی. تو مزید گھر ڈالنے میں آ جاتا ہوں. تو آپ کہہ رہی ہیں نا, میرا نہیں خیال کہ دیکھیے میں آپ کو اور شاید مجھے تو خیر صاف بات ہے میں تو چونکہ صحافی ہوں, میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ میرے تو ڈی این اے میں میرے شعبے میں اتنے سال گزارنے کی وجہ سے مجھے آپ 200 قسمیں کھا کے کہو کہ یہ آب حیات ہے تو میں جب بھی اس کو ابال کے پیوں گا. آکیوپیشنل ہیزرڈ ہے نصرت صاحب, اسکیپٹیکل یہ ہونا ہمیں کرنا ہے, یہ ہمارا فرض ہے. لیکن اس کے باوجود جب میں تجزیہ کروں گا تو میں اپنے ذہن کو ضرور کھلا کروں گا. میں یہ دیکھوں گا کہ یار آج کے دن کیوں وزیر اعظم صاحب کو خود سامنے آنا پڑا, اور اس کا جب بیک گراؤنڈ بھی مجھے معلوم ہو کہ کل وہ اپنی میڈیا ٹیم سے بہت ناراض ایبسلیوٹلی کہ بھئی یو آر ناٹ بینگ ایبل ٹو سیل آر سٹوری, اور انہوں نے ایک پروجیکٹ بھی بتایا اور خود آ کے لوگوں کو کہا وہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر, غم نہ کر, زندگی پڑی ہے ابھی. اب وہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا, لیکن اس طرح کے واقعات جو میں عرض آپ سے کر رہا ہوں وہ ابھی مزید ہوتے رہیں گے. ہاں نہیں, مثال کے طور پر میں آپ کو یعنی پرسائز ریٹ نہیں بتا سکتا اگرچہ میرے پاس ہے, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اکتوبر کے 2 ہفتے کے دوسرے ہفتے میں, مطلب ابھی یہ اکتوبر کے آج 8 ہے نا 10 ہے, تو میرا خیال ہے کہ آئندہ 7 دنوں کے اندر ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا اور وہ گراں قدر ہوگا. مجھے شبہ ہے کہ ڈیزل کی قیمت میں شاید 10 روپے فی لیٹر اضافہ کرنا پڑے اور پیٹرول کی قیمت میں شاید 8 روپے فی لیٹر. مجھے خدشہ ہے, مجھے خوف ہے. اب مجھے خدشہ ہے, مجھے خوف ہے, تھوڑی سی انفارمیشن ہے جس کی بنیاد پر مجھے خوف ہے, مجھے خدشہ ہے کہ اکتوبر کے تیسرے ہفتے کے آغاز میں ڈیزل میں شاید فی یونٹ 10 روپے بڑھانے پڑے اور پیٹرول میں 8 روپے. اب اس کا آگے پھر اسپائرل ایفیکٹ ہوگا اور اس دن بھی بڑی بلبلاہٹ ہوگی. بات وہ دوبارہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کل آپ کا ڈالر یہاں گر جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت ویسی ہی رہے, کیونکہ پیٹرول ہم تو پیدا نہیں کرتے ہیں, ہم پیٹرول باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. اس کے بارے میں بھی بری خبر یہ ہے کہ ٹرمپ نے 4 نومبر کی ڈیڈ لائن متعین کر رکھی ہے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ 4 نومبر کے بعد جو ملک بھی ایران سے تیل یا گیس لے گا امریکی کمپنیاں اس سے ڈیل نہیں کریں گی. ہم ایک حوالے سے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا ایران پہ تیل پہ اتنا انحصار نہیں ہے, ہم زیادہ سعودی عرب سے کرتے ہیں. ہمارے جو زیادہ تر اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بھی عرب دنیا میں ہیں. ہماری ایکسپورٹس وغیرہ جو ہیں ظاہر ہے ہماری ٹیکسٹائل ہے, ٹیکسٹائل نمبر 1 امریکہ خریدار ہے, نمبر 2 یورپین یونین ہے. اب ہم اس سے ڈائریکٹ براہ راست پاکستان تو افیکٹ نہیں ہوگا, لیکن
بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت بالکل اسی لیے ٹرمپ جو ہے وہ بلا رہا ہے سعودی عرب کے اوپر کہ اور تیل نکالو اور تیل مارکیٹ میں ڈالو تاکہ یہ بھی کم ہو. سعودی عرب محسوس ہو رہا ہے کہ ہچکچا رہا ہے, وہ نہیں اس کو کر رہا. اسی لیے اچانک ٹرمپ جیسی حکومت کو خیال آ گیا ہے کہ ارے ان کا تو ایک صحافی جو تھا وہ ترکی میں گیا, خیال آیا ویسے زیادہ تو نہیں, مطلب وہ پھر بھی کہہ رہا امریکہ کے گلمینے نائب صدر جب کہہ دے تو یہ اتنا ہلکا پھلکا نہیں ہوتا, امریکی انتظامیہ ہو جاتی ہے بیوی. نہیں تو کہا تو ٹرمپ نے بھی تھا, لیکن مطلب ارے اب مقصد یہ ہے کہ کسی بھی چیز پہ اب یعنی وی آر ناٹ, میرا اپنا خیال ہے ایک دم سے امریکی میڈیا میں اینٹی سعودی آج ٹامس فریڈمن جس نے پرنس محمد بن سلمان کا انٹرویو کیا تھا, آج اسی نے کتنا کریٹیکل آرٹیکل لکھا ہے. تو انڈیکیشن آتی ہے نا کہ امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ میں, امریکہ کے پالیسی اداروں میں سعودی عرب پہ ہیٹ بڑھائی جا رہی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے, اور اس کا آغاز یعنی اس سے زیادہ اور بدتمیزی اور بد کلامی اور بد زبانی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے سعودی بادشاہ کو کہا کہ تمہاری حکومت 15 دن نہ رہے, اور کیا کریں, اور پھر بھی آپ اس کو اگر ڈس ریگارڈ کرو گی تو آئے ممیز کے, اور کیا بدتمیزی ڈس ریگارڈ نہیں کر رہی, پر دس از ویری سگنیفیکنٹ الگ بحث ہے, کہ آپ کھڑے ہو کر للکار رہے ہیں, وجہ اس کی یہی ہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے باوجود $100 تک یہ بیرل جائے گا اگر یہ 4 نومبر والی بات پہ ڈٹا رہے, اور اس سے ہم غریب ملکوں کو نقصان ہوگا. سیدھی بات ہے, یہ ہے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. میں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان_. میرا جو یعنی اس میں جو پرسنل جو بات جس پہ مجھے فوکس کرنے کی ضرورت جو پڑی, میں اس کو ایک خاص کانٹیکس میں کہہ رہا تھا کہ اگر ایک طرف تو آپ فیل گڈ فیکٹر بھی جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا آپ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو بڑھا رہے ہیں یا اس کو مینیج کیا جا رہا ہے. بڑھا رہے ہیں. تو آج اگر پنجاب اسمبلی کا سین دیکھیں تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ پہنچے ہیں, دیواریں وغیرہ پھلان کر, حمزہ شہباز شریف صاحب نے بہت تقریر بھی کی ہے. اب فوری طور پر ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا, جیسے میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ میرا اپنا خیال ہے کہ ہول شریف فیملی وہ کافی 6-8 دنوں تک, اگر آپ خالی عدالتی عمل پر ہی جائیں, کیونکہ نیب کے پاس نیب قوانین میں اتھارٹی ہے کہ آپ کو 90 دنوں تک وہ رکھ سکتے. اب ایک مرتبہ وہ ایکسرسائز ہو جائے, اس کے بعد پھر ضمانتوں کا سلسلہ ہو جاتا ہے, اور اگر موجودہ صورتحال میں یکے بعد دیگرے کیسز پر کیسز, اور لیٹ سے کہ سلمان بھی آ جائے, حمزہ بھی آ جائے, تو اٹس اے لانگ سٹوری. تو اس کا اپنا ایک بلو بیک تو ہوگا اپنی جگہ, لیکن اس بلو بیک کو بھی مینیج کرنے کے پولیٹیکل طریقے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر انہوں نے کہا تھا کہ جی پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلا لیں تو بلا لیتے, لیکن اسی پارٹی کے آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ اسد قیصر جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے, انہوں نے تاریخ فکس کر دی ہے. اب جو کام آج حمزہ شہباز شریف نے لاہور میں کیا ہے, وہی کل ایاز صادق صاحب یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کرنا چاہ رہے تھے. اب کل جب وہ کر رہے ہوں گے تو بہت سارے غیر جانبدار قسم کے لوگ یہ کہیں گے کہ یار انہوں نے تاریخ تو اب فکس کر دی, اجلاس بلا لیا, شہباز شریف کی بھی آنے کی بندوبست ہو گیا, تو ہاں ٹھیک ہے, 17 تاریخ فکس کر دی, یہ بھی آرڈر کر دیا کہ جی شہباز شریف صاحب کو پیش کیا جائے, اور سیشن میں روز آئیں. بھائی وہ تو ظاہر ہے, وہ تو اس رول کے تحت ہے نا کہ جب وہ ہو رہا ہے سیشن تو آئے گا گرفتار آدمی جو ہے, جیل میں بھی ہو تو آئے گا. ہاں بالکل. تو یہ تو رولز کو مطلب یہاں پروٹیسٹ کی وجہ پری ایمپٹ کر دی انہوں نے, کوئی خاص وجہ نہیں بنتی اسلام آباد میں اس سے ثابت یہ ہوا پروٹیسٹ کرنے کی کہ ہاکس اینڈ ڈوز تو پیرلل لائنز بھی تو چل رہی ہیں نا. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے نا. اب
اس پہ میں زیادہ پریشان ہوں ذاتی طور پر. کیوں نصرت صاحب؟ لیکن ہاکس اینڈ ڈوز تو ہمیشہ ہی لیکن اس دونوں کام نہیں ہوتے ساتھ ساتھ. پریکٹیکل ایکسپریشن ہے نا. اب مثال کے طور پر پنجاب میں آئی جی کا تبادلہ ہو جانا صرف 1 مہینے اور 2 دن بعد، اس جماعت کی جانب سے جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو پولیس کے معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کرتے. خیبر پختونخوا میں دیکھیے اور ایک ہی وہیں ساتھ سے جو لائے، رہے بالکل درانی صاحب وہی لائے. اچھا اس کو ریفارم کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کو ہی، جس کو یہ خود سکسیس سٹوری کہتے ہیں، ٹھیک، ہاں ہاں بالکل، درانی صاحب نے احتجاجاً استعفیٰ دے طاہر دیا. خان صاحب کا استعفیٰ دے دیا. اس استعفے کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو خرابی صحت کی بنا ہاں پر. بالکل، وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے طبیعت ان کی. وہ مقصد یہ کہ ٹھیک ہے، it doesn't make any sense نا, it doesn't sell. نو اب بہت سندھ سے کال ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. نصر صاحب ماشاءاللہ آپ کا بہت پیارا زبردست لبرل پروگرام ہے جی سر. میرا سوال یہ تھا کہ میری گزارش تھی کہ پنجاب کے اندر میاں شہباز شریف صاحب کی جو یہ گرفتاری ہوئی ہے نیب میں، جی جی اس کے حوالے سے جو آنے والے ضمنی الیکشن ہے اس پہ کوئی پنجابی جو ووٹر ہے اس کا کوئی ہمدردیاں ہوں گی نون لیگ کے لیے، یا اس کا مطلب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر کیا اس کے اوپر اثر پڑیں گے میاں صاحب کی گرفتاری میرا اپنا خیال ووٹر ہے کس کہ طرف جس جائیں گے؟ شخص نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا ہے وہ ہر صورت میں دے گا، یہ گرفتاری ہوتی یا نہ ہوتی. میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا. ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے. لاہور شہر ہے جی، لاہور شہر کی اپنا ایک مزاج ہے، اولڈ کانسٹیٹوینسی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اتنے عرصے سے جو ڈیوائیڈ چلی آ رہی ہے اس میں محض ایک گرفتاری کو فرق ڈال سکتی ہے. ہاں دیگر شہروں میں لوگ سوچیں گے کہ یار بھائی یہ تو ذرا معاملہ سخت گیری کی طرف بڑھ رہا ہے تو احتیاط کرو. یہ تو آپ کے ممکن خیال ہے، میں نقصان ہو سکتا ہے انہیں دوسری جگہ شاید اور کے علاوہ شاید. اوکے ممکن، چلیں لیکن باقی جگہوں پر ان کے کو بہت سٹرونگ کینڈیڈیٹس بھی نہیں انہوں نے پٹ صحیح، کیے. ٹھیک ہے. تو آل دوز فیکٹرز اچھا، ٹوگیدر کوئی آپ کو اتنی طاقتور کیمپین بھی باقی جگہ نظر نہیں آ رہی. کل کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی ٹیکسلا میں جو سرور خان صاحب نے جو سیٹ خالی کی ہے جس پہ عموماً ان کا اور چودھری نثار علی خان صاحب کا مقابلہ ہو، وہاں شاید کوئی شو فورس ہو، وہ دکھائے کچھ. اچھا تو وہ تو لیکن کل کی بات ہے نا. لیکن ابھی تک لاہور کے علاوہ کسی اور جگہ، اور لاہور میں بھی چونکہ وہ بہت ہی ہائی پروفائل سیٹس ہیں، ایک جگہ خواجہ سعد رفیق صاحب اس سیٹ پہ لڑ رہے ہیں جس کو عمران خان صاحب نے خالی کیا ہے، مقابلے پہ ان کے ہمایوں اختر خان صاحب ہیں جنہیں الیکشن لڑنا اور جیتنا بھی آتا ہے. ایبسلیوٹلی آیا. اور باقی اندرون شہر کا روایتی وہ حلقہ ہے جہاں سے حمزہ جو ہیں قومی اسمبلی کے لیے کوئی 70,000 کے مارجن سے جیتے تھے. ہاں تو ٹھیک ہے. وہاں سے سابق وزیر اعظم جو اپنے گھر سے آ رہے مری سے وہ لڑ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک تھوڑا سا ایگو پوائنٹ ہے کہ چلو یار اگر یہ ہارا ہے تو انہوں نے کہا تو ہم جتوا دیتے ہیں. تو وہ جو ایک آپ کی اگریسو قسم کا ووٹر ہوتا ہے وہ آ جائے گا، وہ آ جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا، میں بہرحال وہ تھوڑی سی ایک ڈیویشن والی بات ہو گئی. لیکن میں جو پنجاب کی جو بات کر رہا ہوں نا، اب اس کا آہستہ آہستہ رات گئے پی ٹی آئی کو ایک اور وسپر انہوں نے کیمپین شروع کی کہ جی وہ جو آئی جی بدلے گئے اس کی بنیادی وجہ کو پی ٹی آئی کا شخص نہیں تھا. اچھا ہاں ٹھیک. چلیں بریک ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پنجاب کی سیاست کی بات کر رہے ہیں، اس پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا بتا رہے ہیں کال ہے جی، ایک لے لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وہ طارق آزاد کشمیر ایل او سی سے بات کر رہا ہوں. جس کی بھی گورنمنٹ ہو کم سے کم پولیس کو تو پرفارم کرنا ہی ہے. جو درانی صاحب ہے وہ اپنے سردردی نہیں دے رہے پولیس کی. پولیس کو کس نے سدھارنا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو پولیس کا ذمہ داری لے گا، کیونکہ پولیس تمتادی پھرتی ہے، لوگوں کے لیے مسائل کھڑے کرتی ہے. 15 پہ کال کریں تو 1500 روپیہ لے جاتی ہے. 15 پہ کال کرنی، اور میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں 80,000 روپیہ
गुजरात दौलतान नगर थाने में भर चुका हूँ। दोनों पार्टी हम आपस में दोनों राजी थी। उन्होंने जी हमारे देखिए 8 जी, बंदे पुलिस शादी को में बंद दुरुस्त कर करने दिए। की ज़रूरत है भैया। इस बात का एहसास इमरान खान साहब को भी था, इसीलिए उन्होंने दुर्रानी साहब को लगाया। दुर्रानी साहब जो आईजी साहब लाए थे, उनके साथ जो हुआ उससे वो नाराज़ होकर घर चले गए हैं। अब जाहिर है कि ये नहीं है कि दुनिया में सिर्फ दुर्रानी साहब ही वाहिद आदमी हैं जो पुलिस को ठीक कर सकते हैं, कोई और कर लेगा। मैं इस बात में जी लाहौर से कॉल, अस्सलाम वालेकुम, मैं अपनी बात पे भी आना चाह रहा था। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हुक्म सर। सर शाहिद अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। जी भाई जान। मेरे ज़हन में सर एक क्वेश्चन है हाँ। कि जिस तरह का केस अभी हम देख रहे हैं शहबाज शरीफ के केस में, हाँ। इससे पहले भी इसी नौयत के मुख्तलिफ केसेस होते रहे हैं जी हाँ। जिसमें पॉलिटिशियंस को पकड़ा गया तो किसी न किसी ब्यूरोक्रेट ने वादा मुआफ गवाह बन के तो अपनी जान छुड़ा ली। सही। तो क्या सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब इस वादा मुआफ गवाह को किसी गलत काम के लिए किसी पॉलिटिशियन ने कहा था, हाँ। तो उसने उनकी गलत बात को क्यों मानने की मानी, बजाय उनको भी सजा होनी चाहिए। लेकिन अब ऐसी गुंजाइश वादा कम माफ हो गई गवाह है। का वो बनेगा। मसूद महमूद साहब का एक बहुत क्लासिकल वाक़या हुआ था जिनकी एतराफ़ गुनाह या इकबाली बयान की वजह से भुट्टो साहब को फांसी हुई थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि नैब में इस तरह करके उन्हें शरीक मुलज़िम, अभी तक जो केसेस सामने आए हैं जी, ज़्यादातर 7 ब्यूरोक्रेट्स को शरीक मुलज़िम ही रखा गया है। कोई इतनी रियायत शायद मेरे जहन में कोई बड़ा केस नहीं है, अनलेस यू नो। नहीं, I can't think of मेरा any, नहीं ख्याल कि नैब में शायद ऐसी अगर उसके तहत गिरफ्तारी हो। अच्छा, मैं जो अर्ज़ कर रहा था ना कि ये उसकी बुनियादी वजह पता है क्या है? तुम यकीन मानो कि पीटीआई को पंजाब में कि बाहर से कुछ नहीं हो रहा। ये पीटीआई के अंदर ही चूंकि वजारत आला के इतने उम्मीदवार थे और इतने ग्रुप्स थे, वो खुद ही लोगों को, मैं बता रहा हूं कि हर तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लीक कर रहे हैं। हाँ, और प्लस उसमें ये भी है कि ओवरऑल यूनिवर्सली वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स यानी हैं पुराने, जो पुलिस में या ज़िले इंतज़ामिया में, उनमें खौफ है। तो वो खौफ के एलिमेंट में वो जिटरी हैं। अच्छा, अब चीफ मिनिस्टर साहब या वजीर आजम साहब, वो उनके खौफ को एसुएज करने के लिए कोई इफेक्टिव इक़दाम नहीं उठा रहे। अब भाई आप खुद एक सक्सेस स्टोरी उठाकर लाए ताहिर खान, उनको 1 महीने और 2 दिन में फारिग कर दिया। अब उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कर्राज से विस्पर कैंपेन चली जी कि जी बुनियादी तौर पर इन्हें हटवाया है चौधरी परवेज इलाही ने कि वो कुछ डीपीओ के तबादले। अच्छा, लोगों को फौरन आता है अरे यार पुराने पाकिस्तान के सियासतदान चौधरी गुजरात, अच्छा ये लोग यार इस तरह करते रहते हैं, हम लोग इसके जिम्मेदार नहीं हो सकते। लेकिन इसके नुकसान भी हो सकते हैं। इसके नुकसान ये हैं कि अगर आप ब्लेम पासिंग करते रहेंगे अपनी मिसडूइंग्स का, यानी पीपल लाइक चौधरी परवेज इलाही जिनकी अपनी जमात है, वो कहेंगे अच्छा जी भाई साहब फिर मैं कोने में बैठ जाता हूँ, आप चला लीजिए। उसकी फिर आगे रिपरकशंस हैं। हाँ बिल्कुल, या पॉलिटिकल। दूसरा अब बात यह है कि एक किस्सा ख़त्म नहीं होता तो दूसरा शुरू हो जाता है। अब हमारे वजीर ममलिकत हैं शहरयार आफरीदी साहब दाखिला के। भाई ठीक है, आप बहुत इनकलाबी जमात से ताल्लुक़ रखते होंगे, माशाल्लाह आपके आवाम के दुखों दर्द का बहुत एहसास होगा। कल वो रावलपिंडी जो ग़ालिबन पंजाब का शहर है, अभी तक इस्लामाबाद का जुड़वां शहर तो है लेकिन हमारी कैपिटल टेरिटरी में नहीं है, वो पंजाब में आता है। वहाँ वो 3 थानों का उन्होंने रात गए छापे मारे। किस हैसियत में मारे साहब? आप आप वजीर हैं, वफाकी वजीर हैं और वो भी वजीर ममलिकत हैं। पंजाब की वहाँ जाकर उन्होंने 1-2 थानों में हवालात खुलवाई रात को, शाम के बाद, मगरिब के बाद हवालात खुलवाना जो है, और वहाँ हवालात में बैठ कर वो उनसे पूछ रहे हैं तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया गया? भाई यू हैव नो राइट। अच्छा, एक नाम नहाद 18वीं तरमीम है, हम माने लेते हैं ठीक है आपकी इनकलाबी हुकूमत की मरकज में भी हुकूमत है, पंजाब में भी है, घर वाली बात है। हाँ, लेकिन ये रूल्स के खिलाफ है। अच्छा नहीं, हवालात खुलवाने वाली बात तो सब रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। वो तो कोई वजह से कह रहा हूँ, अगर कल को कोई दीवाना एसएचओ वो बिठा ले मिनिस्टर साहब को, कहे जी कार्य सरकार में मुदाखलत है। हाँ तो है ना। नहीं मतलब एक बंदा जो है, एक एसएचओ दीवाना, आप उसके वहाँ पहुँचे, वो कहे अच्छा जी ये
شہریار افریدی ولد فلاں یہ میں نے ڈیٹین کر لیا ہے کیونکہ یہ کار سرکار میں مداخلت کر رہے تھے اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ حوالات کا مطالعہ کھولو. یہ پتہ نہیں ان کے کیا ارادے ہیں, پتہ نہیں اس کو چھڑوا کے لے جا رہے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسلٹ ہے. راولپنڈی کے جو سی پی او صاحب بنتے ہیں وہ جن 3 تھارنداروں کو انہوں نے طلب کیا تھا اپنے دفتر, ان کو لے کر آج ان کے دفتر چلے گئے. ان صاحب کو اپنا آئی جی کو کہنا چاہیے تھا کہ سر مجھے برائے مہربانی یہاں سے ہٹا دیں. میں بھائی یو آر کمانڈر, آپ کیسے یو آر کمانڈ اینڈ کنٹرول میں آ کے اس طرح مداخلت کریں. اب ساتھ ہی ساتھ یہ ایک حوالے سے عثمان بزدار صاحب کی انسلٹ بھی ہے کہ اگر عثمان بزدار صاحب کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے اور خود عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ پنجاب کا فخر ثابت ہوں گے اور یہ وہ ان کے ہوتے ہوئے اگر مرکز سے اٹھ کے ایک وزیر مملکت تھانے کھلوا کے دیکھ رہا ہے کہ کیا حالات ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عثمان بزدار نالائق ہے, ان کے کسی اور دشمن کی ضرورت ہے. اور اس میں ایک اور میں ابھی ڈرتے ڈرتے ایک بات سمجھاؤں کیونکہ ایسی چیزیں بعض اوقات بلو آؤٹ کر جاتی ہیں کہ آپ کا تعلق ایک دوسرے صوبے سے بھی ہے. ایبسلیوٹلی آپ کیا کر رہے ہیں, اس کا کوئی اور بھی کوئی آدمی جو ہے وہ مطلب خام خواہ کا نکال بیٹھے گا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مشکلات اس جماعت کو کوئی اور نہیں کریٹ کر رہا, خود ہی کر رہے ہیں. بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے, بھئی آپ کے ہیں وہ آپ کے پاس شکایت آیا آپ ٹیلی فون اٹھا کے بات کر سکتے ہیں عثمان بزدار صاحب سے کہ بھائی میں نے سنا ہے آپ کے یار کو بندہ بھیج دیں. بیس کی بات کر رہے تھے, ایسی چیزیں ان کی بیس کو اچھی لگتی ہیں نصرت صاحب, وہ یہ ایک ٹیکنیکلٹی نہیں سوچتے کہ کون کس کی جورسڈکشن پہ, لیکن بیس ہی پھر وہ کیا ڈیفنس پیش کرے. اب بیس جو 4 سال سے ہمیں ناصر درانی بتایا جا رہے تھے کہ اگر پولیس افسر نہر سویس کے اس طرف کہیں بھی پیدا ہوا ہے وہ فلمی انسپیکٹر چلبل پانڈے کے علاوہ تو وہ یہ ہے, وہی جب استعفیٰ دے دیں ان کا لگایا ہوا بندہ چلا جائے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ایکٹ اس طرح کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے 2/3 اکثریت کے ساتھ, آپ کو یاد ہے 1997 میں جب میاں نواز شریف صاحب دوسری مرتبہ آئے تھے 2/3 اکثریت کے ساتھ انہوں نے فیصل آباد کے 3 آفیسرز کو کہا تھا ہتھ کڑی لگا دو. ابھی تک اس کی باز گشت, لوگ کہتے ہیں جی آپ تو اتنے فیشسٹ, آپ نے یہ وہ جو ادھر, حالانکہ 2/3 میجورٹی تھی. آپ کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. اور یار آپ کا اپنا چیف منسٹر ہے جس پہ فخر ہے, عمران خان صاحب کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ پنجاب بھی فخر کرے گا. تو آپ ایک حوالے سے اس کے ایفیکٹیونیس کو بھی انڈرمائن کر رہے ہیں. ساتھ میں یہاں پہ ان کے وزیر داخلہ نے اسلام آباد کا ایک ایس ایس پی کا نوٹیفیکیشن کیا ہے, انہوں نے کہا نہیں مجھے تو یہ چاہیے. اب وہ کر رہے ہیں. اب رولز آف بزنس میں یہ اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ یہ وہ وغیرہ وغیرہ, وہ سیکٹری داخلہ کا آپ اسے گائیڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا اختلاف ہو, یو کین رائٹ اے نوٹ اینڈ پاس اٹ آن ٹو پرائم منسٹر. اینڈ ان دس کیس الٹیمیٹ انٹیریئر منسٹر تو وزیر اعظم خود ہیں, تو آپ فون اٹھا کے انہیں کہہ سکتے ہیں, گفتگو کر سکتے ہیں, وہ سیکٹری سے بات کریں کہ بھائی کیا مسئلہ ہے کہ میرے جونیئر وزیر کو اس کے بارے میں 1 2 3 4 5 6 یہ ریزرویشنز ہیں, پلیز لک انٹو اٹ اینڈ اف یو آر ناٹ سیٹسفائیڈ اوکے گو اہیڈ. تو اس طرح کے جب ہوں گے تو کس طرح ان کو, جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ لوگ صبر کریں, کیسے ہوگا. ایک کال کہتے ہیں اوورسیز ہے جی. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سر میں شاہد عرض کر رہا ہوں اٹلی سے. جی بھیا. پنجاب پولیس کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں درانی صاحب بہت اچھے پولیس افیسر تھے, مجھے ان کے ساتھ تھوڑا سا کام کرنے کا بھی موقع ملا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے خیبر پختونخوا میں ایک جو ہے وہ طریقہ اپنایا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہی طریقہ جو ہے وہ پنجاب میں بھی آپ کریں گے, وہی سارا کچھ کریں گے تو پنجاب بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا. پنجاب کے ایک اپنے جو ہے وہ ماحول ہے, اپنا ایک طریقہ کار ہے. اور اس کے علاوہ پنجاب پولیس جو ہے وہ بے شک آپ جو مرضی بھی کہیں, پاکستان میں سب سے جو کمپیٹنٹ پولیس ہے وہ پنجاب پولیس ہی ہے, ہر طریقے سے کمپیٹنٹ. چلے جی الحمدللہ بھیا. میں بدقسمتی سے چونکہ
خیر بڑی مہربانی میرے بھائی، میں اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ رہا، بہت بکتا ہے. پنجاب پولیس سے بہت واسطہ پڑا. جب میں نے صحافت کا آغاز کیا تو کرائم رپورٹر بھی تھا، تو کچھ ذرا یہ بات ماننا مشکل ہے. بہرحال شکریہ جی. چلے لیکن آپ مطلب اٹلی میں بیٹھے محسوس کر رہے ہیں تو آپ کا دل کیا توڑ رہا ہے. چلے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _. اچھا، اب جیسے میرا ذاتی اب مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل اس وقت یہ جو سیاسی ہیجان اور جو جھگڑا وگڑا چل رہا ہے نا، میں اس کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا. آپ حیران ہوگی سن. صحیح ہے. نہیں، اس لیے میں نے جو آج آپ کے ساتھ مل کے میں جو جمع کر رہا تھا کہ IMF کا سالانہ اجلاس انڈونیشیا میں ہو رہا ہے، اس اجلاس کے آغاز میں ان کے چیف اکانومسٹ نے ہمارے بارے میں جو گفتگو کی، میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو سامنے رکھیں. کل جیسے میں نے کہا بی بی ہمارے ہاں لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، امریکہ اور چین میں باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے اور وہ تجارتی جنگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جنگ بہت ویشس ہے اور اس جنگ کا ہم جیسے لوگ نشانہ بن رہے ہیں. صاحب ایک طرف چین ہے، سی پیک ہے، دوسری طرف امریکہ IMF، مطلب ہم تو بیچ میں بہت ہی برے پھنسے ہیں. ایبسولوٹلی اس کو اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس پہ توجہ دیں کہ یار ماحول کیا بن رہا ہے. ہاں، اور ہم کیا کریں گے، how are we going to deal with this developing situation. جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ 8 اور 9 بجے کے سیگمنٹ میں بیٹھ کر کے یار ریٹنگ سے آج کا اچھا یار وہ فواد چودھری مشاہد اللہ کون کیسے کیا پارلیمان میں بات کرنے کا یہ طریقہ ہے وغیرہ وغیرہ، ان کو بھی تو یہی سوٹ کرتا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ نہیں، ہم لوگوں کو تو ہم نام نہاد کرنٹ افیئرس کے پروگرام کر رہے ہیں نا بھیا، تو یہ دیکھیں کہ اس وقت IMF کا اجلاس شروع. دوسری بات، زلمے خلیلزاد یہاں آیا، اس کو ٹرمپ نے لگایا ہے کہ بھئی تم طالبان کے مذاکرات کرواؤ حکومت کے ساتھ. اب وہ کیا لے کر گیا، کیا لے کر گیا، کوئی ہماری طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوئی ہے. نہیں، ابھی تک US ڈپارٹمنٹ سے جاری ہوئی ہے اور وہ بھی کچھ نہیں بتاتی. اب یہاں سے وہ سعودی عرب چلا گیا ہے اور شاید توقع ہے کہ وہ پھر قطر بھی جائے گا. اب وہ ہمارے لیے ایک اور مسئلہ ہے کہ اس ماہ کے آخر میں افغانستان میں پارلیمان کے انتخابات ہو رہے ہیں اور طالبان واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ صاحب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم تو ڈسرپٹ کریں گے. اب اگر کل والی بات جو ہم کر رہے تھے کہ ان کا جنرل بوٹل تو کہہ رہا ہے کہ جی انسٹرکشن نہ آئے فلانا فلانا فلانا، تو اگر افغان حکومت ناکام رہتی ہے الیکشن کروانے میں تو پھر کیا، تو ایسا تو نہیں وہی جو ان کا رویہ ہے کہ جی بس یہ تو پاکستان نے نہیں ہونے دیے. ہاں، اور اگر کوئی بہت بڑا واقعہ ہو جاتا ہے جس کی ایک طرف IMF اور سی پیک، دو اشیاء کا آپس میں مقابلہ، دو چیزیں. اس کے بعد ویسے عالمی کساد بازاری، تیل کی بڑھتی ہوئی انٹرنیشنل قیمت، ایران کے ساتھ امریکہ کے اور ایران ہمارے ہمسائے میں، وہ بھی ہمیں افیکٹ کرتا ہے. ادھر افغانستان بھارت کے ساتھ تو ہے ہی ہمارے تعلقات عرصے سے، اور ان میں بھی کوئی آپ کو ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یار کوئی ایسا ہو کہ بھئی چلیں یہی نارمل ہے. اب ہاں کہ چلیں اسی لیول تک ایسکیلیشن رہے گی، اس کی بھی کوئی آپ کو گنجائش نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی یقین نہیں ہے. یعنی لکیلی وی کین سے کہ ٹھیک ہے کہ اسی طرح ہے جیسے تھے. یہ نارمل بھی ایک حوالے سے چلو یار کہ تھنگس زیادہ بگاڑ کی طرف نہیں جا رہی. اب اس سب کے ہوتے ہوئے تو ہمارا ان چیزوں پہ وقت ضائع کرنا کہ اس نے اس کو کہہ دیا اس کو کہہ دیا، بہرحال تو کوشش یہی ہے کہ اب ہم کل ساری چیزیں بھول کے اگر امکان ہوا تو اسی پہ فوکس کریں تاکہ کچھ ہم بریک پر ہفتے کی وہ جو 3 دن کے جانے سے پہلے کچھ گراؤنڈ بناتے ہیں. چلیں آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.